زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ آئیے پہلے دیکھیے نیکوکاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں، الگ الگ حدیث کا مجموعہ ہے، بعد میں جو حوالے دیکھنا چاہے مجھ سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان جو نیک ہوتا ہے اور اس کی موت کے لیے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہی فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔ جب نیک لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور اسے خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اس کے رب نے رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی جب فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اسے اچھے کلام کرتے، اچھی بات کرتے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ایک خوشبودار اس کے لیے لباس جس کی خوشبو مجھ سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کفن اس کے لیے وہ لے کر آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور اسے اچھے اچھے ناموں سے، دنیا میں جن ناموں سے پکارا جاتا وہ ناموں سے اسے پکارتے ہیں اور اسے جو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فوراً لے کے چلو جسم سے۔ وہ اپنے حالات سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے تو بہت کچھ رکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے نکالو اور مجھے لے کر چلو۔ فرشتے اس کی روح کو بآسانی نکالتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے مشک سے پانی نکلتا ہے کھولتے ہی، اس طرح سے جو ہے اس کی روح نکال لی جاتی ہے نیک آدمی کی، اور اس کو کفنایا جاتا ہے خوبصورت کفن کے اندر۔ فرشتے جو کفن لاتے ہیں اور اسے لے کر جو ہے آسمانوں کی طرف جایا جاتا ہے، اور پہلے آسمان پہ رسول اللہ جب اس کی روح پہنچتی ہے اس سے پہلے ہی فرشتے اس کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کوئی نیک شخصیت آ رہی ہے آج، کوئی نیک انسان آ رہا ہے آج اوپر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب آتے ہیں تو فرشتے اس کو سلام کرتے اور کہتے ہیں اے پاک روح آؤ، خوش آمدید ہے، استقبال ہے تمہارے، اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے، آؤ۔ اور اسے لیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں اور اسے مبارک باتیں دیتے ہیں اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارے جاتے ہیں، جن ناموں سے دنیا میں پکارا جاتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے، اچھے اچھے القاب، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، اچھے نام۔ اور اس کے بعد جو ہے اس شخص کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم ہوتا ہے اس کا نام جو ہے علیین میں لکھ دو، نیکوکاروں کے رجسٹر میں، نیکوکاروں کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دو، یا نیک لوگوں کے حصے میں اس کا بھی حصہ دے دو۔ علیین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اسے واپس بھیج دو، اس لیے کہ میں نے اسے اسی سے پیدا کیا تھا اور میں واپس اس کو اسی سے اٹھاؤں گا، مطلب مٹی سے، اور اس پاک روح کو لا کر واپس قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی روح کو واپس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی روح چھوڑ دی جاتی ہے قبر کے اندر تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے جو سب سے خوفناک اور ہولناک مرحلہ ہے کہ منکر و نکیر دو فرشتے جو آ کر بات چیت کرتے ہیں انسان سے، وہ دو فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت زیادہ سخت انداز سے وہ داخل ہوتے ہیں اور بہت گدار ان کی جو آواز ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ان کے احوال رسول اللہ احوال ایسے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ سیاہ ان کا چہرہ ہوگا اور بڑی بڑی جو ہے لال آنکھیں، اور ان کے دانت جو کہ بیلوں کے سینگوں سے بڑے ہوں گے، وہ رسول اللہ فرماتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے کھاتے ہوئے خبر پھاڑ کر بیچ میں آئیں گے۔ تو ایک تو ایسی مخلوق جس کو ہمیں کبھی نہ دیکھا ہو، نہ کبھی سمجھا ہو، کبھی جانا ہو، اور وہ بھی اتنی ڈراؤنی، اور رسول اللہ ان کی آواز بجلی کی کڑک سے زیادہ تیز ہوں گی، ہے نا، چھوٹی موٹی بجلی کڑک جاتی ہے تو مرد اور خواتین سب کا معاملہ جو ہے اکھڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بجلی شاید مجھ پر ہی گری ہو، اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں۔ وہاں خبر میں انداز لگائیے منکر و نکیر جو بجلی کی طرح چلاتے ہیں اور ان کی آنکھیں گائے کی جیسی جو ہے بڑی بڑی لال آنکھیں ہیں اور گائے کی سنگ کے برابر ان کے دانت ہیں، اور جو ہے انتہائی بدصورت اور کالے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے دونوں آتے ہیں قبر کو پھاڑ کر اور انسان کے سامنے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، قبر میں اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا؟ 3 سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک انسان جب سے سوالات کی جائیں گے سورج کو ڈوبتا ہوا پائیں گا، خبر میں اس کو دکھیں گا سورج کو ڈوبتا ہوا، جب سورج کو ڈوبتا ہوا پائیں گا تو کہیں گا میں ابھی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے۔ تو اس سے بتایا جائیں گا، اور جب وہ سمجھیں گا یہ تو دنیا نہ رہی، یہ تو قبر ہے، پھر وہ کہیں گے ہاں اب سوال کرو میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے نمازی کی فضیلت، خبروں میں تسکین ہے، سکون اور اطمینان سے رسول اللہ فرماتے ہیں مومن لوگ بیٹھے ہوں گے حتیٰ کہ سورج غروب ہوتے ہوئے دکھایا جائیں گا، اور ان کی وہ صفت جو زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، کہیں گے فرشتوں سے 1 منٹ رک جاؤ، عصر کا وقت جا رہا ہے میں نماز پڑھ لوں، لیکن جب ہوش آئیں گا کہ یہ دنیا نہ رہی یہ تو قبر ہے تو پھر خاموش بیٹھ جائیں، کہیں گے اب سوال کرو، مطلب قبر میں اب کوئی عبادت نہ رہی کسی کے لیے، وہ دنیا میں تھی ساری عبادتیں، کہیں گے ہاں آپ سوال کرو، اور منکر نکیر 3 سوالات کریں گے، صرف 3 سوالات،
دنیا کے 3 سوالات، قبر کے 3 سوالات تمام آگے کی زندگی پر اثر ڈالنے والے، صرف 3 سوالات، بڑے اہم سوالات ہیں۔ من ربو کا، تو مومن شخص کہیں گا میرا رب اللہ ہے، بآسانی وہ جواب دیں گا۔ دوسرا سوال کیا جائے گا من نبیو کا، کہ تیرا نبی کون تھا، تو کہیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمدن، وہ یہ گواہی دیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے۔ اور جب اس سے تیسرا سوال ہوں گا کہ تیرا دین کون سا ہے، ما دینوں کا، وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ اس کے بعد فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم آرام سے سو جاؤ، اور ایک سوراخ کیا جائے گا اور اسے جہنم بتائی جائیں گی، اور فرشتے کہیں یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا، اور وہ بند کر دیا جائے گا، اور ایک دروازہ کھولا جائے گا جو جنت میں اسے اس کا مقام دکھایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا آرام سے تم، اور جنت کی ہوائیں، اور رسول اللہ فرماتے حد نگاہ جہاں تک اس کی نظریں جائیں گی، جنت وہ جو ہے جہنم جو اس کی قبر کشادہ کھول دی جائیں گی، وسیع کر دی جائیں گی، اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گا۔ جب وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گا وہ کہیں گا بس مجھے ایک موقع دو، میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ بتاؤں نیکی کا اللہ نے میرے کیا بدلہ دیا ہے مجھے۔ کہا جائے گا نہیں اب تم واپس نہیں جا سکتے، تو وہ کہیں گا اللہ قیامت کو جلدی قائم کر تاکہ میں جلدی سے اس مقام پر جنت میں پہنچ جاؤں، اور وہی دعا کریں گا، فرشتے کہیں گے اب تم سو جاؤ آرام سے، اسے جو ہے ایک زبردست بستر دیا جائے گا جس پہ کہا جائے گا کہ اب تم آرام سے ایک دلہن کی طرح اس بستر پہ جو ہے سو جاؤ، انتظار کرو۔ جب وہ شخص لیٹ جائیں گا تو رسول اللہ فرماتے ایک شخص انتہائی خوبصورت حالت میں اس کے پاس آئیں گا اندر، اور وہ پوچھیں گا تم کون ہو، تو کہیں گا میں تیرے نیک اعمال ہوں جو دنیا میں کیا کرتا تھا، میں تیرے نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتا تھا، تیرے لیے خوش آمدید ہے، تیرے لیے بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد وہ چلا جائیں گا اور یہ نیک شخص سو جائیں گا، دوبارہ اٹھایا جائے قیامت تک سو جائیں گا۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث